السلام علیکم ویوز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 217 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو یہ آیت شروع ہو رہی ہے ایک سوال سے، اور اس کے جواب میں 4 سنگین جرائم کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جرائم ہیں یہ ہلاکت خیز ہیں، کسی بھی اسٹیٹ یا سوسائٹی میں یہ جرائم سرزد نہیں ہونے چاہیے۔ تو ان کا یہ ذکر ہے بڑا اہم۔ تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ وہ تجھ سے شہر الحرام کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس میں قتال صحیح ہے یا نہیں۔ تو ان کو جواب دیں کہ کل قتال فیہ کبیر، کہ اس میں قتال کرنا بڑا جرم ہے۔ یہ کبیر بڑے کو کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم اس کو جرم بتا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو شہر الحرام جنگ بندی کے لیے جو مہینے حرام قرار دیے جائیں، ان میں سے کوئی بھی مہینہ جو حرام ہو، تو قرآن اس کو ڈیفائن کر کے نہیں دے رہا۔ میں نے پہلے بھی جو ویڈیوز کی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ شہر الحرام جو ہیں اللہ نے ڈیفائن نہیں کیے کہ کون سے مہینے ہونے چاہیے۔ یہ زمانے کے حالات اور واقعات کے مطابق کوئی بھی اسٹیٹ یا مملکت خود فیصلہ کرے گی کہ کون سے مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہونے چاہیے، جس میں جنگ بندی لازمی ہو، اور کوئی بھی قوم یا کوئی بھی ملک اس کی خلاف ورزی کرے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ جیسے آج یہ دیکھیں کہ UN کا ادارہ ہے، تو اس طرح کے قواعد و ضوابط وہ بناتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کا کانسیپٹ ہزاروں سال پہلے قرآن کے اندر اپنی وحی میں دیا۔ تو یہ چیز یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ یہ جو بھی مہینہ حرمت والا ڈیفائن کر دیا جائے تو پھر اس کے اندر کسی قسم کا قتال یا لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ مہینے ایسے ہونے چاہیے جس میں لوگوں کو کنفرم ہو کہ اس کے اندر ہمارا جو روٹین لائف ہے یہ ڈسٹرب نہیں ہوگا، اور وہ اپنی وہ جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ کر سکیں، یا آئندہ کے لیے جو معاملات ہیں ان کو پہلے سے ان کو معلوم ہو کہ اس مہینے میں ہمیں یہ سکون ہوگا، عافیت ہوگی، اور ہم اپنے جو ہے زندگی کے جو لازمی بندوبست ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کچھ چیزیں ہم اپنی اسٹیٹ میں کرتے ہیں کہ جیسے ہفتہ وائز یعنی ویکلی گوشت کے 2 ناغے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ یہ جو گوشت کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ اگر ہفتے میں تمام دن گوشت جو ہے وہ کھایا جائے تو اس سے گوشت میں کمی واقع ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس قسم کی مینجمنٹ کی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک حکم ہے قرآن کا کہ اور بڑا اہم حکم ہے کہ چونکہ اس سے قوموں کا امن وابستہ ہے، اس لیے کچھ مہینے حالات اور واقعات کے مطابق ہر زمانے کی مملکت وہ ڈیفائن کرے کہ یہ جو پیریڈ ہے یہ امن کا ہے یا جنگ بندی کا ہے۔ اس میں کوئی بھی قوم اس جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ کرے، اگر کرے گی تو اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے ہوگی۔ تو ایک جرم تو یہ بتایا کہ جو بھی مہینہ ڈیفائن کر دیا جائے اسٹیٹ کی سطح کے اوپر کہ اس میں جنگ بندی حرام ہے، نہیں کی جائے گی، تو اس میں جنگ بندی جو ہے وہ جرم ہے۔ اور پھر دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکنا۔ قرآن کہتا ہے یہ بھی جرم ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا جرم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی راہ سے روکنا بھی جرم ہے۔ یہ اللہ کی راہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتا ہے ان دی کاز آف اللہ۔ اللہ ان دی کاز آف، یہ کاز اللہ کی کاز کیا ہے؟ اللہ کے کاز ہے اس کی جو مخلوق ہے اس کے لیے فلاحی نظام،
اس کے مخلوق کے لیے فلاحی کام، تو یہ کاز آف اللہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اگر اس میں کوئی قوم یا کوئی قوت رکاوٹ بنتی ہے تو یہ بھی جرم ہے، تو اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ دوسرا یہ جرم ہو گیا ان دی کاز آف اللہ، اس میں اس کو روکنا اور یا اس میں رکاوٹ پیدا کرنا۔ تیسرا پھر جرم آ گیا کہ وَكُفْرٌ بِهِ، یہ کفر ہوتا ہے انکار کرنا، سرکشی کرنا۔ تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے قوانین جو اس کی کتاب کے اندر ہے، اس کی کتاب سے باہر اللہ کے قوانین نہیں ہیں، تو اللہ کے قوانین جو اس کی کتاب کے اندر ہیں جیسے قرآن میں ہیں، تو ان سے سرکشی کرنا، ان سے روگردانی کرنا، سرکشی کرنا، کہتا ہے کہ یہ بھی جرم ہے۔ یہ تیسرا جرم ہو گیا جو اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ اور چوتھا جو جرم ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، یہ بھی جرم ہے۔ اور پانچواں جرم کیا ہے؟ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ، کہتا ہے کہ اور اس میں رہنے والوں کو اس سے روکنا۔ اب یہ جو اہلہ کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے والے، رہنے والے، اس کے اہل۔ تو اس کے اہل کون ہیں مسجد حرام کے؟ یہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو اس کی مینجمنٹ کرنے والے ہیں، اور دوسرے وہ ہو سکتے ہیں جو پناہ گزین ہوں، جنہوں نے مسجد حرام کے اندر پناہ لے رکھی ہو۔ تو یہ دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ ان کو وہاں سے جو نکالنا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی جرم ہے۔ تو یہ کتنی 5 قسم کے یہ جرم ہو گئے۔ اور آگے کہتا ہے کہ عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک جرم ہے، جو انسانوں کا کریٹر ہے ان کے نزدیک یہ 5 جرائم کہتا ہے بڑے سنگین نوعیت کے ہیں، کبھی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آگے یہ بتاتا ہے کہ یہ جرائم کی نوعیت کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ والفتنہ، یہ جو جرائم ہیں یہ فتنہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ 4-5 قسم کے جو جرائم قرآن نے یہاں اس آیت کے اندر گنائے ہیں، کہتا ہے کہ یہ فتنہ کہتے ہیں بھٹی کو، آگ کی بھٹی کو، جس میں سب کچھ جل جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ والفتنۃ اکبر من القتل، یہ جو فتنہ ہے، فتنہ پردازی، یہ قتل سے بھی زیادہ ہلاکت خیز ہے۔ یہ ہے اکبر کے لفظ ہیں یہاں پر کہ والفتنۃ اکبر من القتل، کہ یہ قتل سے بھی زیادہ یہ زیادہ ہلاکت کا باعث ہے۔ اس لیے کبھی بھی ان جرائم کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے کہتا ہے، آگے پھر وہ جو دین کے جو مسلم کے مخالفین ہیں، ان کے جو دشمن ہیں، ان کا قرآن مائنڈ سیٹ بتا رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کے قانون سے سرکشی کرنے والے تم سے لڑتے رہیں گے۔ یہ قرآن کریم بڑی ایک ان کا مائنڈ سیٹ بتا رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ دین جو ہے، الدین، وہ تو تمام انسانوں کی فلاح کے لیے ہوتا ہے، اور جو اس سے روگردانی کرنے والے ہوتے ہیں، سرکشی کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے قانون کی روح سے، وہ تو اپنا مفاد چاہتے ہیں، وہ سیاسی مفاد ہو یا وہ معاشی مفاد ہو، وہ تو پھر اپنا مفاد چاہتے ہیں۔ اس میں ملوکیت بھی آ گئی، شخصی حکومت آ گئی، اور اس میں سرمایہ دار آ گئے، اس میں مذہبی پیشوائیت، تھیوکریسی وہ آ گئی۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دشمن ہوتے ہیں اللہ کے دین کے، جو تمام انسانیت کو فائدہ نہیں ہونے دیتے، عالمگیر نظام جو ہے فلاحی وہ قائم نہیں ہونے دیتے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے قانون سے سرکشی کرنے والے تم سے لڑتے رہیں گے، تم سے جنگ کرتے رہیں گے، وہ کبھی بھی جنگ سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے، باز نہیں آئیں گے تمہارے ساتھ عداوت کرنے سے، جنگ کرنے سے، لڑنے سے۔ تو کہتا ہے کہ حتیٰ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، کہتا ہے کہ اگر ان کے پاس طاقت ہو تو وہ تو تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کر دیں۔ یعنی اگر ان کے طاقت نہ ہو تو ایک علیحدہ چیز ہے، کہتا ہے اگر ان کے پاس قوت یا طاقت ہو، استطاعت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہ طاقت کے معنوں میں آتا ہے، اس میں پوٹینشل بھی آ جاتا ہے کہ کتنی انہوں نے قوت حاصل کی ہوئی ہے۔ تو کہتا ہے کہ اگر ان کے پاس
قوت ہو تو وہ تو تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کر دے۔ تو کیا آپ یہ دیکھیں، یہ جو قرآن کی آیت ہے آج کے حالات کے مطابق دیکھ لیں تو کس طرح سے وہ دین سے برگشتہ کرنے کی کوششیں جو ہیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، اور اس کا جو اعلی کار ہے وہ ہم خود ہیں۔ ہم خود ان کو دعوت دیتے ہیں، ہمارے اندر لوپ ہولز ہیں، ہم ان کو گنجائش پرووائڈ کرتے ہیں، اور وہ پھر ان کے پاس تو قوت تو ہے، تو وہ تو ظاہر ہے پھر وہ کریں گے۔ تو پہلے نمبر پہ اگر ہم ہی صحیح ہو جائیں اپنے دین کے اوپر، جو قرآن کی روح سے، جس کے اصول قرآن کے اندر ہیں، تو پھر ان کو اتنے مواقع میسر نہ ہوں جتنے آج میسر ہیں، اس لیے کہ ہم خود قرآن کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر اپنے اپنے مذاہب اور اپنے اپنے مسالے کے اوپر چل رہے ہیں۔ اس لیے پھر ان کے پاس زیادہ اس چیز کا امکان ہوتا ہے، مواقع ہوتے ہیں، اور وہ پھر بالکل وہ عداوت جو ہے وہ ان کی سامنے آتی ہے، اور اس سے مزید نقصان ہوتا ہے مسلم معاشروں کو، جیسا کہ ہو رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور آگے پھر یہ تو ان کی بات ہوگی نا، کہ وہ اگر ان کے پاس طاقت ہو دشمنوں کے پاس تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، برگشتہ کر دیں، اور آگے پھر بات ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ کہتا ہے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے۔ اب یہ دیکھیں کس طرح قرآن کریم واضح کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، تو کوئی بھی مسلم ملک یا کنٹری ایسا ہے جس کا کانسٹیٹیوشن قرآن، خالص قرآن کریم کی روح سے بیس کرتا ہو؟ فقہ ہیں تو قرآن کی تعلیم یا قرآن کی وہ جو اصول، قوانین، ضابطے یا اس کا جو قانون ہے، وہ تو دنیا کی کسی بھی مسلم کنٹری میں نافذ نہیں ہے۔ ہاں فقہ ہیں، اور فقوں کی بنیاد تو قرآن کے اوپر ہوتی نہیں۔ کس کے اوپر ہوتی؟ روایات کے اوپر، اور تفسیروں کی بنیاد بھی روایات کے اوپر ہوتی ہے، قرآن کے اوپر تو نہیں ہے۔ تو ان سے وہ فقہ بنتی کس سے ہے؟ روایات سے۔ شان نزول بھی روایات ہیں، تفسیر بھی روایات ہیں، آگے یہ جو ہسٹری ہے یہ بھی روایات ہے۔ تو فقہ ان کے اوپر بیس کرتا ہے، تو وہ ہیں قرآن، خالص قرآن کا قانون کسی بھی مسلم کنٹری میں نافذ نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس صورت میں فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، دیکھیں قرآن کریم کے الفاظ دیکھ، کہتا ہے اس طرح اگر تم قرآن سے یا اللہ کی کتاب سے، اس کے قانون سے برگشتہ ہو جاؤ، اور فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ کفر کی حالت میں اس کی موت ہو جائے، اس گروہ کی جو اپنے آپ کو مسلم کہلاتا ہے، اور اس کی اس حالت میں پھر موت ہو جائے۔ یہاں پر کافرون کے الفاظ آ رہے ہیں، تو یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے کہہ نہیں رہا۔ تو کہتا ہے کہ کفر کی حالت میں اس کی موت ہو جائے، اس مسلم گروہ کی، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، کہتا ہے کہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے یا ضائع ہو جائیں گے۔ تو کہتا ہے کہاں پہ ضائع ہو گئے؟ کہتا ہے فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہ کون سے اعمال ہیں جو ضائع ہو گئے؟ حبیطت کا لفظ ہے نا، ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، کوئی کام نہ آئے۔ وہ کام جو اپنے مذہب اور مسلک کی روح سے، جن کو وہ نیکی کا کام سمجھ کر کرتے رہے۔ اندازہ لگا رہے ہیں قرآن کریم کا کیا انداز ہے بات کرنے کا، اپنی طرف سے بڑے ہی وہ نیکی کا کام کرتے رہے۔ تو وہ کس نے بتایا نیکی ہے؟ ان کے مذہب اور مسالک نے، قرآن نے نہیں۔ آج مسلم معاشروں میں جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، اے سے لے کر زی تک، اے ٹو زی جتنے بھی کام ہیں، کوئی ایک کام دکھا دے جو قرآن کے مطابق ہو۔ ہاں فقہ کے مطابق ہوگا، روایات کے مطابق ہوگا، کسی مذہب یا مسلک کے مطابق ہوگا، قرآن کے کسی قانون سے ٹیلی نہیں کرے گا۔ ہماری عیدیں ہوں، ہماری یہ شبراتیں ہوں، ہماری وہ شب معراج ہو، شب برات ہو، وہ دوسرا وہ جو شب قدر ہو، کوئی بھی ہو، اسی طرح وہ عیدیں ہیں، قربانی کی ہو یا دوسری عید ہو یا میٹھی عید ہو،
یا وہ عید میلاد النبی ہو یا تشیعوں کی عید نوروز ہو، کوئی بھی تہوار اٹھا لیں، ورشپ کوئی بھی اٹھا لیں، وہ کوئی بھی ہو، ایون کی ورد وظائف ہوں، جتنی بھی چیزیں یہ ہم کر رہے ہیں، کس کی روح سے کر رہے ہیں؟ روایات کی روح سے، فقہ کی روح سے، تو ان کی روح سے کر رہے ہیں، قرآن کی روح سے نہیں ہے۔ کوئی ایک چیز ایسی لے آئیں جو مسلم معاشروں میں ہو رہی ہو، وہ ملکی سطح کے اوپر یعنی اسٹیٹ کی سطح پر ہو رہی ہو یا وہ عوامی سطح کے اوپر ہو رہی ہو، ان کے رسم و رواج کوئی بھی ہو، ان کا بنایا ہوا کانسٹیٹیوشن ملکی سطح کے اوپر وہ بھی ہو، کوئی ایک چیز لے آئیں، اس کو قرآن کی سامنے لے کر آئیں، قرآن سے ٹیلی نہیں کرتا، یہ ہے فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ کفر کی حالت میں اس گروہ کی موت ہو جائے۔ کس کی؟ یہ کافروں کی بات نہیں کر رہا، یہ ان کی بات کر رہا ہے جو اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں۔ کہتا اس حالت میں ان کی موت ہو جائے تو کہتا فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو مذہب کی روح سے جتنے بھی انہوں نے اچھے نیک کام سمجھ کر کیے تھے کہ ہم بڑا اچھا نیکی کا مذہب کا کام کر رہے ہیں، کہتا ہے حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تمام کے تمام ان کے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، کوئی کام نہ آئے، نہ آئیں گے۔ فی دنیا والآخرہ، یہ نہیں کہ اس دنیا میں، وہ کہتا ہے آخرت میں بھی، نہ اس دنیا میں کام آئیں گے نہ آخرت میں کام آئیں گے۔ تو دنیا میں بھی انہوں نے وقت برباد کیا، تو آخرت کا تو ساری بیس ہی اس دنیا کے اعمال کے اوپر ہے۔ ہم یہاں پر جو کچھ بھی کرتے ہیں اسی کے مطابق آخرت کا نتیجہ نکلے گا۔ اگر یہاں پر ہم قرآن کی روح سے زندگی گزاری ہے تو وہ تو فلاحی زندگی ہوگی نا، تو اس کا تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اپنے مذہب اور مسالک کے مطابق گزاری ہے، اپنے سیاسی، اپنے معاشی، اپنے معاشرتی نظام، ان کے مطابق ہم نے زندگی گزاری ہے، تو پھر یہ جتنا کچھ ہم نے کیا ہوگا، بظاہر وہ کتنا اچھا اور بھلا بھی معلوم کیوں نہ ہو، دل کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس دنیا اور آخرت دونوں میں وہ ضائع ہو گئے، کوئی کام نہیں آئیں گے۔ بلکہ ان کا نقصان یہ ہوگا کہ انسان ان کو نیکی کا کام سمجھ کے کرتا رہا ہوگا، اور وہاں پر معلوم ہوگا کہ یہ تو نیکی کے کام ہی نہیں تھے، میں نے تو ساری عمر ہی ضائع کر دی ان کاموں کے اندر، میں نے تو وہ کچھ کیا ہی نہیں جو اللہ کا حکم تھا۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ تو اس طرح وہ یہ کہہ رہا ہے فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، یہ بڑے اہم الفاظ ہیں، 3 لفظ ہیں، اور اس کے اندر انسان اگر سوچے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ قرآن کہہ کیا گیا ان 3 الفاظ کے اندر، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ۔ تو یہ کوئی ہندوؤں کو نہیں کہہ رہا، ان کو کہہ رہا ہے جو دعوے دار ہیں مسلم ہونے کے، ان کو کہہ رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ ان کے پھر اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع چلے گئے، اور آگے کہہ رہا ہے وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ اصحاب النار ہیں۔ اصحاب النار، آگ والے، آگ میں جھلسنے والے، یہ آگ میں جھلسے جائیں گے۔ تو یہ کوئی چولہے والی آگ نہیں ہے، یہ جیسے جنگ کے شعلے ہوتے ہیں، انتقام کی آگ ہوتی ہے، غصے کی آگ ہوتی ہے، اسی طرح غلط عمل کی بھی آگ ہوتی ہے، جس میں وہ غلط عمل وہ سب کے سب ضائع جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، جو انسانیت جھلس جاتی ہے، یہ وہ آگ ہے۔ چولہے والی آگ نہیں جو مذہب نے بتائی کہ اللہ میں یوں جہنم میں پھینک دے تو وہاں پر وہ آگ دہک رہی ہوئی چولہے والی، وہ نہیں ہے۔ یہ غلط عمل کی آگ، جیسے انتقام کی آگ، عداوت کی آگ، بغض کی آگ، کینہ کی آگ، اسی طرح غلط عمل کی آگ، اس میں جھلسیں گے، ان کی انسانیت جھلس کر تباہ ہو جائے گی۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ جھلسنا جو ہے کسی عارضی وقت کے لیے نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا جو مذہب نے عقیدہ دیا ہے کہ چند دن کے لیے وہ جہنم میں جائیں گے، وہ آگ میں جلیں گے، اور اس کے بعد وہ ان کو پھر وہ اپنی سزا جو ہے وہ پوری کر کے جنت میں آ جائیں گے، یا ان کو ان کے جو پیشوا ہوں گے مذہب کے، وہ ان کو چھڑا کے لے آئیں گے، یا جن بزرگوں سے ان کی کوئی نسبت ہوگی وہ ان کو سفارش کر کے ان کی شفاعت کر کے ان کو بخشوا لیں گے۔ قرآن کی روح سے ایسے جتنے بھی عقائد ہیں سب کے سب باطل ہیں، یہ جھوٹے سارے ہیں جو مذہب نے انسانوں کو دیے ہیں۔ انسان کے ایک ایک عمل کا جو ذرہ ہے، ذرہ ذرہ وہ نوٹ ہو رہا ہے اس کے نفس کے اندر، اور نتیجہ مرتب کر رہا ہے اچھا اور برا۔
جیسا عمل ویسا نتیجہ وہ مرتب ہو رہا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگ جو ہیں ان کے عمل کی کھیتیاں جھلس کر رہ جائیں گی۔ بڑا سمجھتے رہے کہ ہم نیکی کا کام کرتے رہیں، لیکن ہم نے نہیں کہے وہ کام جو وہ کرتے رہے، وہ اپنے مذہب اور مسلک کی روح سے کرتے رہے، تو اس لیے وہ آگ میں جھلس جائیں گے، غلط عمل کی آگ میں جھلس جائیں گے۔ تو یہ چیز ہوگی۔ اور آگے پھر یہ نہیں ہے کہ کچھ دیر کے لیے یا ان کی کوئی بخشش ہو جائے گی، کوئی وسیلہ ان کو مل جائے گا، وہ ان کو چھڑا کے لے جائے گا، یا پیغمبر یا رسول ان کی شفاعت کر کے ان کو جہنم سے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ مجرمین کی سفارشی رسولوں کو بنا دیا مذہب نے۔ آج کسی عدالت کے اندر کوئی مجرم ہو، اس کو کوئی بااثر شخص چھڑا کر لے جائے تو ہم کتنا برا کہتے ہیں کہ میرٹ کے خلاف اس کو جرم سے جو ہے اس کی جو سزا ہے اس سے بچا کے وہ لے گیا، ہم کتنا برا کہتے ہیں۔ دن رات اسی کا ہم رونا رو رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یا ہمارے ملکوں کے اندر انصاف نہیں ہے، کہ یہاں پر تو مجرم جو ہیں وہ بااثر لوگ ان کو چھڑا کے لے جاتے ہیں۔ آج یہی چیز مذہب کی روح سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ مجرمین کی شفاعت کرنے والے، سفارش کرنے والے، ان کو وسیلہ دینے والے، ان کو چھڑانے والے رسول ہوں گے اور وہ چھڑا کے لے جائیں گے۔ اللہ کا قانون مکافات عمل ان کو دیکھتا رہ جائے گا۔ یہ عقائد قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے قانون مکافات عمل کے خلاف ہے، اور اس کا نقصان اللہ کو تو ہے نہیں، یا نہ رسول ایسے ہوں گے، نہ رسول کی ایسی کوئی حیثیت قرآن نے بیان کی ہے۔ اس کا نقصان کس کو ہے؟ جو لوگ یہ عقائد رکھتے ہیں انہی کو ہوگا۔ وہ اس دھوکے میں، اس دنیا میں جرائم کرتے رہے، اور جب آنکھ بند ہوئی تو پھر ان کے پاس تو مہلت کا وقفہ بھی ختم ہو گیا، تو اب پھر کیا ہوگا؟ ان کے لیے پرماننٹ جہنم ہوگا۔ تو یہ عقیدہ یہودیوں سے آیا کہ وہ یہ کہتے تھے اول تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر ہم گئے بھی تو ہم چھوٹ کے آ جائیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے، ہمارے جو نبی ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ہمیں نکال کے لے آئیں گے۔ تو یہ جیوس سے پھر یہ مسلمانوں کے اندر یہ قاعدہ ہے، قرآن کے یہ خلاف ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم فیہا خالدون، کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، جہنم میں، وہ ڈیولپ نہیں ہو سکیں گے، جنت کی زندگی کے لیے کوالیفائی جب کیا ہی نہیں انہوں نے، تو یہ کیا ہوا کہ وہ کچھ سزا بھگت کے جنت کی طرف آ جائیں؟ بالکل یہ قرآن کے خلاف ہے یہ عقیدہ۔ تو یہاں پر ایک اہم چیز کی میں پھر وضاحت کر دوں کہ یہاں جو قرآن کریم کے اندر جو الفاظ آ رہے ہیں جو کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، ارتداد کا یہ جو لفظ ہے، اسی سے پھر انہوں نے ایک اصطلاح ایجاد کی، مرتد کی۔ قرآن نے کوئی اصطلاح مرتد کی نہیں استعمال کی۔ آپ ان آیات کو، میری اس ویڈیو کو دوبارہ غور سے سنیے گا، یہ تو کہ لفظ ہے پھیر دیں گے تمہیں تمہارے دین سے، یہ کوئی اصطلاح تو نہیں ہے۔ مذہب نے، مسالک نے، فقہ کے اندر یہ اصطلاح مستقل بنائی، مخالف فریق کو ختم کرنے کے لیے، مخالف فریق کو ہلاک کرنے کے لیے۔ کیا؟ مرتد کی سزا واجب القتل، قرآن کے اندر نہیں۔ اب قرآن نے جہاں پر یہ بات کی ہے دین سے پھرنے کی، تو کہیں نہیں کہا کہ ان کو جا کے قتل کر دو، بالکل نہیں کہا۔ تو فیمت وہ کافر ان کے الفاظ ہیں کہ جب ان کو موت آئے گی تو وہ کفر پر ہی مریں گے، یہ بات تو ہو رہی ہے، لیکن ان کو قتل کرنے کی سزا قرآن کہیں بھی بیان نہیں کر رہا۔ انسانوں کو آزادی ہے، وہ اپنی عقل و فکر کی روح سے جو بھی مسلک یا مذہب اختیار کریں، ان کو آزادی ہے۔ یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ وہ جو غلط چیز اختیار کریں گے اس کے نتائج، اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ بھگتیں گے، ان سے تو وہ ان کو معافی نہیں ہے کہ ان کی جان چھوٹ جائے، کیونکہ ہر غلط عمل اپنا غلط نتیجہ پیدا کر رہا ہوتا ہے، اس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے، لیکن آزادی کو سلب نہیں کرتا۔ وہ تو کہتا ہے کہ چاہے تم شکر کا راستہ اختیار کرو، کفر کا راستہ اختیار کرو، ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے، ہم نے تو تمہیں آنکھ، کان، ناک، ہر چیز دی ہوئی ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے عقل و بصیرت دی ہوئی ہے، کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دیے ہوئے ہیں، ہدایت کے لیے اپنی کتاب دی ہوئی ہے۔ تو کہتا ہے کہ جو بھی اس سے ہدایت حاصل کر کے آگے بڑھنا چاہے آگے بڑھ جائے،
جو اس سے سرکشی کر کے پیچھے رہنا چاہے پیچھے رہ جائے، ہم کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی اس سے سرکشی کرتا ہے ان قوانین سے تو اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں، وہ اپنا نقصان خود کر رہا ہوتا ہے۔ یہ چیز ہے اس کے اندر۔ تو مرتد اور مرتد کی سزا واجب القتل قرآن میں کہیں نہیں ہے، یہ فقہ کے اندر بنائی گئی، کس لیے؟ تاکہ مخالف فریق کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، تاکہ کوئی کسی فرقہ کی مخالفت ہی نہ کر سکے۔ تو یہ اس لیے مرتد اور مرتد کی سزا واجب القتل، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر پاکستان کی ہسٹری آپ دیکھیں، 72 سال میں کتنے قتل اسی فقہ کی اصطلاح کی روح سے ہوئے ہیں، کہ جس مذہب والے نے سمجھا ہے کہ مخالف فریق نے وہ کوئی توہین مذہب کی ہے یا اس طرح کی کوئی بات کی ہے، تو وہ اس کے نزدیک واجب القتل ہے، اور وہ جا کے اٹھ کے اس کو قتل کر دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو ہے بڑا نیکی کا کام کیا ہے، اور اگر اس میں وہ مارا جائے تو وہ کہتا ہے میں شہید ہو گیا ہوں۔ اگر وہ قتل کر دے تو بچ جائے قتل کرنے کے بعد، تو یہ جو قاتل ہے یہ پھر غازی بن جاتا ہے۔ اس طرح کے چیزیں آپ معاشرے میں عام طور پر دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ قرآن کریم کی روح سے یہ سنگین جرائم ہے، اور اسٹیٹ اس کی ذمہ دار ہے۔ اگر ایسا جرم اسٹیٹ کے اندر ہو رہا ہے تو پھر اسٹیٹ اس کی ذمہ دار ہے۔ قانون جو ہے وہ رسپانسیبل ہے کہ ایسا ماحول کریٹ نہ ہونے دی، لیکن ہمارے ملک کے اندر اسی طرح کا یہ جو مذہبی جنونیت ہے، ایکسٹریمزم ہے، اس کی روح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو قرآن کی روح سے یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ارتداد یا مرتد اور مرتد کی سزا واجب القتل قرآن کے بالکل خلاف ہے، تو یہ شخصی آزادی کے بھی خلاف ہے۔ تو امید ہے میرا یہ ویڈیو آپ کو سوچنے سمجھنے کی ترغیب دلائے گا۔ شکریہ۔